بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الاخری کی 14 تاریخ ہے، جسے جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جمادی الاخری کا جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج 14 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے چند ملفوظات بیان کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر یعنی بزنس مین تھا جو ملک شام تجارت کے لیے گیا، تو وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا، جو خواب کی تعبیر بتاتا تھا اس کو سنایا۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس تاجر نے جواب دیا کہ میں مکے سے آیا ہوں۔ پھر اس راہب نے پوچھا کہ کون سے قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو تاجر نے جواب دیا قبیلہ قریش سے میرا تعلق ہے۔ تو پھر اس راہب نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ کہا تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا اگر اللہ پاک نے تمہارے اس خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا، ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر بنو گے اور وصال مبارک کے بعد تم ان کے جانشین بھی بنو گے۔ تو اس نیک سیرت تاجر جو تھا، جس نے خواب دیکھا تھا، تو اس نے اپنا یہ خواب اور راہب کی بتائی ہوئی تعبیر کو کسی کو نہ بتایا اور اپنے اندر ہی محفوظ کر لیا، کسی اور کے سامنے ظاہر بھی نہیں کیا۔ تو جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری رسول، آخری نبی، رسول مقبول، گلشن رسالت کے مہکتے پھول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس تاجر کو ملک کے شام میں دیکھے جانے والے خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ جو اس تاجر نے خواب دیکھا اور اس کی جو تعبیر راہب نے بتائی تھی، بحیرہ نامی راہب نے بتائی تھی، تو وہ بطور دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل ارشاد فرما دیا۔ تو جسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر جو تھا، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگایا اور پیشانی مبارک کو چومتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے کہ اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اور خوش نہ تھا۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ جی ہاں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے متقی یعنی سب سے بڑے پرہیزگار، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، مزار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ وہی تاجر تھے جنہوں نے ملک شام کے اندر ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر بھی راہب سے پوچھی تھی۔ اور وہ خواب کیا تھا جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ اس خواب کی تعبیر راہب سے پوچھی، وہ خواب کیا تھا؟ سبل الہدا اور رشاد میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا، مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے، مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا، وہ چاند بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو مکہ پاک کے ہر گھر میں وہ ٹکڑے داخل ہو گئے، پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہونے کے بعد وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی گئی تھی، تو بتایا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتظار ہے، آپ ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے اور لوگوں میں سب سے زیادہ آپ سعادت مند ہوں گے، کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوں گے، آپ ان کے وزیر بھی ہوں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال مبارک کے بعد آپ ان کے جانشین بھی ہوں گے اور آپ ان کے پہلے خلیفہ بھی ہوں گے۔ پس جب اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو اسلام کی طرف بلایا، تو آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق آپ کے القاب ہیں۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچا، بہت زیادہ سچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی اس القاب سے، اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے
کیونکہ آپ ہمیشہ ہی سچ بولا کرتے تھے۔ تو اسلام لانے سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہی آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ کا یہ ہمیشہ معمول تھا کہ آپ ہر بات میں ہمیشہ ہی سچ بولا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب مشہور ہو گیا صدیق کے نام سے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ عتیق کا معنی جو آپ کا لقب ہے عتیق کا معنی ہے آزاد۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، انت عتیق من النار، یعنی تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جہنم کی آگ سے آزاد آدمی کو دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو، اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔